4 اکتوبر سن 1957 میں سوویت یونین نے زمین کے آربٹ میں پہلا مصنوعی سیٹلائٹ بھیجا تھا۔ یہ سیارہ زمین کے مدار میں 250 کلومیٹر کی اونچائی تک اوپر بھیجا گیا تھا۔ اس سیٹلائٹ کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ خلا میں موجود آبجیکٹس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکے، مگر بدقسمتی سے جب 3 ماہ بعد وہ واپس زمین کی طرف آ رہا تھا تو وہ بری طرح جل کر تباہ ہو گیا۔ اس کے بعد سوویت اتحاد کی گورنمنٹ نے اپنے خلا بازوں کے لیے اسپیشل ایئر کرافٹ تیار کروائے اور اس طرح خلا باز ایئر کرافٹ کے ذریعے خلا میں جانے لگے۔ اس وقت خلا باز اپنے ساتھ یہ والی بندوق بیرلڈ گن خلا میں لے کر جاتے تھے۔ دوستو، یہ وہ سب سے پہلی زمینی چیز ہے جو خلا میں گئی تھی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس دور کے خلا باز اس بندوق کو اپنے ساتھ خلا میں کیوں لے کر جاتے تھے؟ تو دوستو، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے وہاں پر خلا بازوں کا سامنا کسی دوسری دنیا کی مخلوق یعنی ایلین سے ہو جائے، تو وہ اس بندوق کی مدد سے ان پر نشانہ باندھ کر بآسانی اپنی جان چھڑوا کر بحفاظت زمین پر آ سکتے ہیں، مگر یہ خیال غلط ہے۔ جب روس کے خلا باز زمین پر واپس پہنچتے تھے تو وہ انتہائی سرد ترین خطے پر اترتے تھے۔ یہ خطہ سائبیریا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہاں پر خلا بازوں کا واسطہ سائبیرین جنگلی جانور یعنی برفانی بھیڑیے یا لومڑی سے پڑ سکتا تھا، اس لیے وہ خلا میں اپنے ساتھ بندوق لے کر جاتے تھے تاکہ زمین میں اترنے پر ان جنگلی جانوروں کا مقابلہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ چاند پر گولف کی 2 عدد گیندیں بھی بھیجی گئی تھی۔ ایک ایسٹروناٹ جس کا نام شیفرڈ تھا، یہ چاند پر جانے والا دوسرا انسان تھا، مگر امریکہ میں یہ شخص سب سے پہلے چاند پر گیا تھا۔ جب پہلی مرتبہ یہ خلا میں گیا تو اپنے ساتھ گولف کی 2 گیندیں بھی لے کر گیا۔ جب 6 فروری سن 1971 کو یہ زمین پر واپس آنے لگا تو اس سے کچھ دیر پہلے اس شخص نے انہی 2 گیندوں کے ساتھ چاند پر گولف کھیلی تھی، اور چاند پر کھیلا جانے والا سب سے پہلا کھیل یہی تھا۔ 3,84,400 کلومیٹر دور چاند پر پہنچی تھی۔ جب چاند کی سطح پر اترا تھا تو اس نے اپنی فیملی کی یہ تصویر چاند کی سطح پر رکھ دی اور ساتھ ایک تصویر بھی بنا لی۔ یہ شخص خود تو زمین پر واپس آ گیا تھا، مگر اس تصویر کو ہمیشہ کے لیے چاند پر ہی چھوڑ آیا تھا۔ دوستو، انسانوں کے ساتھ ساتھ ناسا نے جانوروں کو بھی خلا میں بھیج کر ان پر تجربات کیے۔ ناسا نے خلا میں ایک فیمیل ڈاگ کو بھی بھیجا تھا۔ اس ڈاگ کا نام لائکا تھا۔ اس کو خصوصی تربیت دے کر سپورٹنگ ٹو اسپیس کرافٹ کے ذریعے خلا میں بھیجا گیا۔ اسپیس کرافٹ میں ایسے آلات نصب تھے جن سے لائکا کے دل کی دھڑکن حرکات براہ راست نوٹ کی جا سکتی تھی۔ ابتدائی چند منٹ میں ہی انتہائی دباؤ اور شور کے باعث لائکا کے دل کی دھڑکن معمول سے 3 گنا اور اس کی سانس کی رفتار 4 گنا بڑھ چکی تھی۔ اس کے باوجود یہ بہادر جانور 2000 میل کے فاصلے پر زمین کے مدار تک زندہ پہنچنے میں کامیاب رہا اور تقریباً 103 منٹ تک اسپیس کرافٹ کے ساتھ زمین کے گرد محو گردش بھی رہی، مگر یہ بدقسمت فیمیل ڈاگ زمین پر زندہ واپس نہ آ سکی۔ دوستو، اس کے علاوہ انسان خلا میں ایسی چیزیں بھیج چکا ہے جن کا در حقیقت خلا سے کوئی واسطہ نہیں۔ جی ہاں دوستو، سن 2001 میں پیزا ہٹ کی کمپنی کے اونرز نے اپنے پیزا کو خلا میں بھیجنے کے بارے میں سوچا۔ اس کمپنی کا خلا میں پیزا بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ پوری دنیا میں خلا میں پیزا بھیجنے والی پہلی مشہور کمپنی بن جائے۔ اس لیے انہوں نے ایک مناسب پیزا تیار کیا اور اسے روس کے ایک ایسٹروناٹ یوری کو سونپ دیا۔ یہ سب کچھ صرف اپنی کمپنی کی اچھی شہرت کے لیے کیا گیا، یعنی کہ صرف اور صرف ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، اور اس کام کے لیے اس کمپنی نے تقریباً 10 کروڑ تک کی کرنسی خرچ کر ڈالی۔ خلا باز یوری دنیا کا وہ پہلا انسان بن گیا جس نے خلا میں بیٹھ کر مہنگا ترین پیزا کھایا۔ سن 1970 میں خلا میں تحقیق کرنے کے لیے اپنے 2 خلائی جہاز 1 اسپیس کرافٹ اور وائجر 2 خلا میں بھیجے گئے۔ سن 2025 کی تحقیق کے مطابق وائجر 1 اس وقت ہماری زمین سے 24.38 بلین کلومیٹر دور ہے اور یہ کائنات میں 60,500 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتے ہوئے ہمارے سولر سسٹم سے بھی دور جا چکا ہے۔ ان دونوں خلائی جہازوں کا کام مختلف سیاروں اور ستاروں کے بارے میں معلومات جمع کر کے ناسا تک پہنچانا تھا۔ اسی دوران اسپیس کرافٹ کی مدد سے دوسری دنیا کی مخلوقات سے رابطے کی کوشش بھی کی گئی۔ اس مقصد کے لیے اسپیس کرافٹ کے ساتھ ڈسک بھی لگائی گئی ہے۔ اس ڈسک میں ہماری زمین کے بارے میں مکمل معلومات موجود ہیں۔ اس ڈسک میں ایلینز کے لیے انسانوں کی سال سے زیادہ تصاویر بھی موجود ہیں۔ ان تصاویر کو بھیجنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اگر خلا میں کبھی بھی کسی بھی ایلین کے ہاتھ یہ ڈسک لگ جائے تو وہ ان تصاویر کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ اس پوری دنیا میں فقط وہ ہی نہیں بلکہ کسی اور سیارے میں کوئی اور مخلوق یعنی ہم انسان بھی آباد ہیں۔ اس کے علاوہ اس ڈسک میں 55 مختلف زبانوں میں خلائی مخلوقات کے لیے پیغام بھی بھیجے گئے ہیں۔ خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ان 55 زبانوں میں ہماری
हमारी कौमी ज़बान उर्दू भी शामिल है। इस गोल्डन रिकॉर्ड में मुख्तलिफ जानवरों और परिंदों की आवाज़ें भी रिकॉर्ड की गई हैं और मुख्तलिफ ज़बानों की मौसीकी की आवाज़ को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा ट्रेन, बस, जमीन पर आने वाले जलजले और समंदरी लहरों की आवाज़ को भी कोसों दूर खला में भेजा जा चुका है। दोस्तों, मजे की बात यह है कि इस खलाई जहाज में हमारे सोलर सिस्टम का एक नक्शा भी मौजूद है। अगर किसी एलियन को ये नक्शा मिल जाए तो वो आसानी के साथ हमारी जमीन पर उतर सकेगा। इसके अलावा तारीख में पहली मर्तबा एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जिसने सूरज की सतह के अंदर उतरने की कोशिश की है। रिसर्चर्स ने कुदरत का एक हैरत अंगेज मुशाहदा नोट किया जब वो जमीन से बैठकर स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से सूरज से निकलने वाली रोशनी की वेवलेंथ और इसके रंग से सूरज की हरारत का अंदाजा लगा रहे थे। आपकी मालूमात में इजाफे के लिए बताते चले कि लाइट की वेवलेंथ और रंग का बराह रास्त ताल्लुक इसके टेम्परेचर से होता है। इसका जो नतीजा सामने आया, इसने साइंसदानों के सामने एक ऐसा मुअम्मा खड़ा कर दिया जिसे आज तक समझा नहीं जा सका। रिसर्चर्स ने ये नोट किया कि सूरज की सतह का दर्जा हरारत 5500 डिग्री सेल्सियस तक है, जबकि इसकी सबसे बैरूनी माहौल की पर कोरोना का दर्जा हरारत 5 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आग से दूर जाने पर हमें और ज्यादा हरारत का एहसास हो। ये एक ऐसी अजीबोगरीब मिस्ट्री है जिसको हल करने के लिए साइंसदान पिछले 100 बरस से मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। स्पेक्ट्रोग्राफ पार्कर सोलर प्रोब कोरोना की बर्थ में जाने की मुकम्मल कोशिश कर रहा है और इसका ये कारनामा हमेशा तारीख में याद रखा जाएगा, क्योंकि दुनिया का मजबूत से मजबूत मेटल या पत्थर भी सूरज की हद को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आमतौर पर यह परत सूरज की रोशनी में छुपी होती है। इस परत को सिर्फ सूरज ग्रहण के दरमियान ही देखा जा सकता है। सूरज की इस मिस्ट्री को समझने के लिए जरूरी था कि कोई ऐसा प्रोब बनाया जाए जो सूरज की कोरोना लेयर में जायजा ले सके और नासा तक ये मालूमात पहुंचाए कि वहां पर क्या हो रहा है। और ये प्रोब 5 लाख डिग्री सेल्सियस के दर्जा हरारत में भी सूरज से निकलने वाली रेडिएशन पर काम कर सके। सूरज जिसने निजाम शमसी में हर एक सियारे को आपस में जोड़ कर रखा है, इसके करीब जाना इंतहाई मुश्किल तरीन काम है। इस काम के लिए पार्कर सोलर प्रोब को तैयार किया गया।